تم وہ راستہ اختیار کرو جو تفکر و تدبر کا راستہ ہے. تو تفکر اور تدبر کا راستہ تمہیں خود بتائے گا کہ یہ کتاب برحق ہے. تفکر اور تدبر کا راستہ تمہیں خود بتائے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تفکر اور تدبر کا راستہ تمہیں خود بتائے گا کہ یہ کسی انسان کی کتاب نہیں. تفکر اور تدبر کا راستہ تمہیں خود بتائے گا کہ یہ انسانی سوچ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سوچ ہے. گویا اسلام تفکر اور تدبر کے دروازے انسانیت پر بند نہیں کرتا، بلکہ دوسرے ہی سپارے میں رب العالمین نے تفکر اور تدبر اور غور و فکر کے راستوں کو انسانوں پر کھولتے ہوئے اس کا حکم دیا کہ تم تفکر کرو. گویا حدیث مبارکہ میں بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں تفکر کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں تفکر کرو، اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بارے میں تفکر کرو. رب العالمین نے جو اس کائنات کو بنایا اس میں تفکر کرو، دن اور رات میں تفکر کرو، صبح اور شام میں تفکر کرو، آسمان اور زمین میں تفکر کرو، بحر و بر میں تفکر کرو. یہ جو تفکر ہے تمہیں ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے معاون ثابت ہوگا. گویا ادیان عالم میں اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ انسان کو جہاں دیگر چیزوں کی تلقین کرتا ہے، سمجھاتا ہے، وہاں انسانوں کو تفکر و تدبر کی دعوت بھی دیتا ہے. اور اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اس آیت مقدسہ میں رب العالمین نے فرمایا اے صاحب ایمان لوگو، اے ایمان والو، حلال اور طیب چیزوں کو زمین میں جو ہیں انہیں کھایا کرو، حرام سے بچو، حرام چیزوں سے اجتناب کرو، اور وہ چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ان سے دور رہو، اور شیطان کی پیروی نہ کرو. اس لیے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے روز جس دن ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا تھا، اس نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، میں بنی آدم کو گمراہ کروں گا، اس لیے کہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میرے گلے میں لعنت کا توق ڈالا گیا. اور اس نے قسم اٹھا کے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کرنے میں پوری کوشش کروں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو باخبر کر رہا ہے کہ تم نے شیطان کے راستے پر نہیں چلنا، وحی کے راستے پر چلنا ہے. تم نے شیطان کے راستے پر نہیں چلنا، کتاب اللہ کے راستے پر چلنا ہے. تم نے شیطان کے راستے پر نہیں چلنا بلکہ ہدایت کے راستے پر چلنا ہے. شیطان کے راستے پر نہیں چلنا، رحمان کے راستے پر چلنا ہے. اور اسی رکوع میں، اسی پارہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام فرمایا. فرمایا مردار کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور خون جمع ہوا اس کا کھانا حرام ہے، اور جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا اس کا کھانا حرام ہے. اس سے اگلے رکوع میں رب العالمین نے پھر ایک بار اس حقیقت کو بڑے واضح لفظوں میں بیان فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں، یہ کوئی تقوی نہیں کہ تم اپنے منہ کو مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف پھیر لو. فرمایا کہ اصل جو تقوی اور نیکی ہے وہ یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ تم اللہ سے اپنا ذہنی رشتہ جوڑو، ملائکہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، یہ ہے نیکی. اور اس کے بعد فرمایا وآت المال علی حبہ، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں پھر اپنے مال کو خرچ کرو. اس کے بعد حکم فرمایا کہ نماز پڑھو، پھر فرمایا زکوٰۃ دو، پھر فرمایا کہ جو عہد کرو اس کو پورا کرو اور عہد کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرو، اور پھر فرمایا کہ جو ایمان بھی رکھتے ہوں اور انفاق بھی کرتے ہوں، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں، نماز بھی پڑھتے ہوں، صبر بھی کرتے ہوں، مشکلات میں استقامت کے راستے کو بھی اختیار کرتے ہوں، اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کرتے ہوں، اور اپنے عہد کی پاسداری بھی کرتے ہوں، فرمایا وہی سچے لوگ ہیں. اگلی آیات میں رب العالمین نے قصاص میں انسانی زندگی کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے. مجرموں کو مت چھوڑو، اس لیے کہ اگر مجرموں پر ترس کھاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پورے انسانی معاشرت سے ظلم کر رہے ہو. اور یہ جو قصاص کا حکم ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن ہی میں نہیں بیان فرمایا، بلکہ اسی دوسرے پارہ میں رب العالمین نے اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ قصاص جو ہے یہ جب سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے
اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس قصاص کو انسانیت کے لیے زندگی قرار دیا ہے۔ پھر اسی سپارہ میں رب العالمین نے ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ روزے تم سے پہلوں پر بھی فرض تھے، تم سے پہلی شریعتوں میں بھی یہ روزے فرض تھے، اور اس کا مقصد کیا ہے روزے کا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، اللہ کا قرب اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جاؤ، اور تمہیں شیطان کے ساتھ لڑ کر اللہ کی بندگی کرنے کا ڈھنگ تمہیں آ جانا چاہیے۔ کیونکہ روزہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے پانی پڑا ہے لیکن وہ نہیں پیتا کہ میرے رب نے منع کر دیا ہے، کھانے کی چیزیں پڑی ہیں وہ نہیں کھاتا کہ میرے رب نے مجھے روک دیا ہے، وہ حلال طیب بیویاں موجود ہیں نہیں ان سے مباشرت کرتا کہ اللہ نے روک دیا ہے۔ گویا روزہ اس بات کی مشق ہے، ریاضت ہے، پریکٹس ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ دے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے چھوڑ دینے کا تو چھوڑ دے، رب العالمین اجازت دے دے اختیار کرنے کا اشیاء کو تو اسے اختیار کر لے۔ گویا در حقیقت روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے ارد گرد گھمانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے، کہ جس طرح کہ پانی ہے پی بھی سکتا ہے، کھانا ہے کھا بھی سکتا ہے، لیکن نہیں کھاتا اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے منع فرما دیا ہے۔ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہو تب بھی نہیں کھاتا، گھر میں بیٹھا ہو تب بھی نہیں کھاتا، الگ بیٹھا ہو تب بھی نہیں کھاتا، صرف اس لیے کہ میرے رب نے مجھے منع فرما دیا ہے۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ جو جوان ہیں، صحت مند ہیں، بالغ ہیں، ان پر روزہ فرض ہے۔ ہاں جو شیخ فانی ہے، عمر کے اس حصے کو پہنچ گیا کہ وہ اب روزہ رکھ نہیں سکتا تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن وہ اپنے روزے کا فدیہ دیتا رہے۔ اور جو مسافر ہیں اور مریض ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ سفر میں اور مرض کے ایام میں روزے کو چھوڑ سکتا ہے، اگر رکھنے کی اہلیت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو تو اسے رکھنے کی اجازت ہے، اور اگر وہ چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد پہلی فرصت میں اسے ان روزوں کی قضا دینا ہوگی۔ پھر اگلی آیت میں رب العالمین نے قرآن پاک کے نزول کا ذکر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ ماہ رمضان جو ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، کہ اس آیت میں رب العالمین نے فرمایا اے بندے تو اپنے آپ کو اللہ سے دور محسوس کرتا ہے، تو اپنے آپ کو اللہ سے دور سمجھتا ہے، ورنہ تیرا رب تیرے بہت قریب ہے، جب بھی تو اس سے دعا کرتا ہے، جب بھی تو اسے پکارنا چاہے تو اسے پکار، اسے دعا کر، وہ تیری دعائیں سنتا ہے، اور تیری دعائیں نہ صرف سنتا ہے بلکہ وہ قبول کرتا ہے، تیری دعاؤں کو منظور کرتا ہے، تیری دعاؤں کا صلہ تجھے عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک کے اسی پارہ میں پھر فرمایا گیا ایک رسم، ان کی رسوم کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم رسوم و رواج کو رسوم و رواج کے طور پر اختیار کرنا چاہو تو اسلام اسے منع نہیں کرتا اگر اس میں شرک نہ ہوتا ہو، اور اگر رسوم و رواج کو تم عبادت کا حصہ بنانا چاہو تو یہ سوچ تمہاری غلط ہے۔ عبادت وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے۔ اور اسی پھر پارہ میں رب العالمین نے جہاد اور قتال کے احکامات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاد کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے نفاذ کے ذریعے سے انسانیت کو سکھ اور چین اور قرار اور امن اور سلامتی دے دی جائے۔ اور پھر اسی سپارہ میں رب العالمین نے حج اور عمرہ کے مسائل کو بیان فرمایا۔ رب العالمین نے اس سپارے میں بھی ایک دعا انسانیت کو سکھاتے ہوئے فرمایا کہ تم اللہ سے دعا کرو اور کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ سے صرف دنیا نہ مانگو، اس لیے کہ صاحب ایمان لوگوں کی نظر صرف دنیا پر نہیں ہوتی، وہ رہتے تو دنیا میں ہیں مگر ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے۔ تم اللہ سے دنیا بھی مانگو، اللہ تعالیٰ سے آخرت مانگو۔ یہی اسلام کی ایک وصف امتیاز ہے کہ اسلام نے دین اور دنیا کی تفریق کو ختم کرتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت کی نیت سے جو بھی آپ کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور جزا آپ کو آخرت میں عطا فرمائے گا۔ پھر اسی دوسرے پارہ میں رب العالمین نے جو زمین میں فساد کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ لا يحب واللہ لا يحب الفساد، کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ فساد ہوتا ہے تم اسے جو بھی نام دے لو، فساد ہوتا ہے
اس کو جس نام سے بھی پکار لو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ انسانیت میں قتل و فساد کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ کرو کہ جو چیزیں تمہیں بھلی لگتی ہوں ان کو اسلام میں اختیار کر لو اور جن میں مشقت ہو ان سے منہ پھیر لو۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ سے عہد کر لیتا ہے کہ اب آسانی میں اور مشکل میں ہر حال میں تیری بندگی اختیار کروں گا، تیری بندگی کے راستے کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ پھر رب العالمین نے شراب کے متعلق فرمایا، شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ شراب اور جوئے کے بارے میں، فرمایا کہ اس میں فائدہ بھی ہے، اس میں نقصان بھی ہے، لیکن یاد رکھو کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جس میں لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کی روشنی میں یہ جواب دیا۔ بے شمار صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ شراب میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، تو انہوں نے اسی وقت سے شراب کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا کہ بالآخر شراب نے حرام ہو جانا ہے۔ اسی سپارہ میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی اجازت دی۔ اسی سپارہ میں رب العالمین نے طلاق کے مسائل کو بیان فرمایا اور جھوٹی قسمیں کھانے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ طلاق کو مذاق نہ بناؤ، طلاق کو مذاق نہیں، کیونکہ اس زمانے میں طلاق دے دیتے تھے، پھر جب عدت ختم ہونے کا وقت آتا تھا وہ رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے، پھر عدت کا وقت جب ختم ہونے کا وقت آتا کہ عورت سوچتی کہ اب میں آزاد ہو کر اپنا مستقبل کا فیصلہ کروں گی، وہ پھر رجوع کر لیتے تھے۔ قرآن نے اس سلسلے کو موقوف کر دیا، منع فرما دیا، فرمایا اب جو طلاق ہے وہ صرف 3 طلاقیں ہیں، اور 3 طلاقوں کے بعد عورت جو ہے وہ تمہارے نکاح سے نکل جائے گی۔ اس کے بعد رب العالمین نے عورتوں کو اجازت دی کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں۔ فرمایا فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، کہ جب وہ آپس میں رضامند ہو جائیں تو اس کے بعد ان کو اپنی مرضی سے شادی کرنے سے مت روکو۔ اور اسی سپارے میں رب العالمین نے بچے کو دودھ پلانے کے لیے 2 سال کی مدت بیان فرمائی ہے۔ پھر اسی سپارے میں رب العالمین نے عدت کو بیان فرمایا کہ جب عدت پھر 2 قسم پر بیان فرمائی، ایک عدت طلاق، ایک عدت وفات، کہ طلاق کی صورت میں بھی عورت کو عدت میں بیٹھنا ہوگا اور وفات کی صورت میں بھی عورت کو عدت میں بیٹھنا ہوگا۔ اور وفات کی جو عدت ہے قرآن نے اسے 4 ماہ 10 دن بیان فرمائی ہے، اور جو عدت طلاق ہے اسے 3 حیض بیان فرمایا ہے۔ پھر اسی صورت میں رب العالمین نے پھر حکم دیا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ یوں سمجھیں کہ وہ اللہ کو قرض دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے واپس لوٹائے گا، دگنا چگنا کر کے لوٹائے گا۔ پھر اسی صورت میں اسی سپارہ میں دوسرے سپارہ میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اپنی نمازوں پر حفاظت کرو، محافظت کرو، اور نمازوں کی محافظت کرو، نمازوں کو پابندی سے پڑھا کرو، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے۔ اور اسی پارہ میں رب العالمین نے آخری 2 رکوع میں وہ واقعات بیان فرمائے جو طالوت اور جالوت کے واقعات ہیں، اور بالآخر پھر اس پارہ میں رب العالمین نے تابوت سکینہ کا ذکر بھی کیا ہے اس سپارہ کے آخر میں۔ اور اس سپارہ کو رب العالمین نے جب اختتام کیا تو فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو نتلوہا، کہ ہم انہیں تلاوت کرتے ہیں، ہم انہیں پڑھتے ہیں اے پیارے تجھ پر، وانک لمن المرسلین، کہ بے شک تو رسولوں میں سے ہے۔ گویا رب العالمین نے دوسرے پارے کے اختتام پر اس بات کو واضح فرمایا کہ ہم نے جو وحی نازل کی ہے وہ رسولوں پر نازل کی ہے، ہم نے جو کتابیں دی ہیں وہ رسولوں کو دی ہیں، ہم نے جو آیات اتاری ہیں وہ اپنے برگزیدہ بندوں پر اتاری ہیں، اور یہ رسولوں پر ہی وحی اترتی ہے، اور یہ رسولوں کی ہی خاصیت ہے، یہ رسولوں ہی کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہوتے ہیں انہی پر وحی اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہوتے ہیں انہی پر کتابیں اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہوتے ہیں انہی سے اللہ ہم کلام ہوتا ہے۔
ناظرین کرام، قرآن پاک کی اس دوسرے پارے کی تفسیر میں ہم نے اس کے اہم مضامین پر بالاختصار ہم نے گفتگو کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کی فہم عطا فرمائے اور قرآن پاک کی اس تفسیر کے پروگرام کے حوالے سے اپنی زندگیوں کو اس کی رہنمائی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔